دیکھیے ہمارے مذہب میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے اور ایک ہے محبت۔ سبحان اللہ۔ عبادت اور محبت، اس کو ذرا یاد رکھ لیجئے۔ یہ دو چیزوں کو یاد رکھ لیے تو زندگی بھر وہابی نہیں بنتے۔ واہ واہ واہ۔ عبادت کو محبت میں، محبت کو عبادت میں ملا دیے تو وہابی بن جاتے۔ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی۔ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، محبت خدا کے محبوبوں سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جتنے بھی اعمال ہم لوگ کرتے ہیں، عروس کرنا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، انگوٹھے چومنا، سلام پڑھنا، فاتحہ دینا، 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، میلاد کا جلوس نکالنا، میلاد کی فاتحہ کرنا، یہ سارے اعمال عبادت نہیں ہے، محبت ہے۔ واہ واہ۔ کیا ہے ذرا بولیے، زور سے بولیے۔ اور محبت میں کبھی شرک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبت میں شرک نہیں ہوتا، محبت میں شرک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی آیا حضرت فیض الملک شاہ داتار کی بارگاہ میں، پوری پیشانی ٹیک دیا، نیچے منڈی اوپر پیراں کرا، بھی تو شرک نہیں ہوتا۔ شرک نہیں ہوتا، اگرچہ کہ اس کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیچارہ کر رہا ہے، کسی وجہ سے کر لیا، کم علمی کی وجہ سے کر لیا، کم عقلی کی وجہ سے کر لیا، شرک نہیں ہوتا۔ کیونکہ شرک نیچے منڈی اوپر پیراں کرنے کا نام نہیں ہے۔ کوئی آدمی آیا درگاہ کے ساتھ گول گول پھرتے، ہمارے سنیاں خطرناک کاما کرتے رہتے ہیں۔ ارے نکو کرو رے بڑے بھائی، سیدھا فاتحہ پڑھ کے جا، بولے تو نہیں سنتا، اس کو وہ گول پھرے تک اس کی آتما کو شانتی نہیں ملتی۔ درگاہ پہ آتا، گول پھرتا گول پھرتا گول پھرتا، پورے 7 چکر لگا تھا۔ اس کو جب جا کے ٹھنڈک پڑتی، ہاں اب میں حضرت کو زیارت کر لیا، حالانکہ اس کو فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، مگر گول پھرنا آتا وہ درگاہ پہ جا کے ٹنگ بول کے جو ٹکاتا سر، اور بعض تو اتنے خطرناک کرتے، سر ٹکائے تو بھی اس کو سکون نہیں ملتا، چادر اٹھا کے منڈی اندر ڈال دیتا، تب جا کے اس کو سکون ملتا۔ اب اجمیر شریف میں دیکھے غریب نواز کی بارگاہ میں ایک سے آنے حرکتیں ہوتے رہتے لوگوں کے۔ خدا کی قسم، اس سے ہمارا کوئی انکار نہیں، ہم لوگ نہیں بول رہے ہمارے سنیاں ایسے حرکتیں نہیں کرتے، نہیں بول رہے، ہم تو بولے ڈبل کرتے، بول رہے ہم ڈبل کرتے، ہمارے سنیاں تو عجیب و غریب حرکت کرتے رہتے درگاہوں کو آکے، مگر خدا کی قسم کوئی حرکت کا نام شرک نہیں ہے۔ کوئی نیچے منڈی کرنے سے، چادر کے اندر منڈی ڈالنے سے، حضرت کی مزار چومنے سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک بولیے نہیں ہوتا۔ اجی آپ لوگ درگاہ والے شہر میں رہتے، ذرا یہ مسئلے کو معلوم رکھنا ضروری ہے۔ تمہاں کو دیوانے باتاں بنا کے انہیں لے کے چلے جا رہا، تو تم کو یہ چیز معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو تمہیدی طور پہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے، مسئلے کو سمجھو، یہ شرک نہیں ہے۔ آپ پوچھیں حضرت، جبکہ یہ اس کا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ طریقہ بھی نہیں ہے، انہیں الٹے سیدھے کاماں کر رہا، درگاہ کو آکے نئے نئے آئٹماں پیش کر رہا، پھر آپ بول رہے ہیں شرک نہیں ہے، انہیں بول رہا شرک ہے۔ قصہ کیا ہے؟ مسئلے کو سنو مسلمانوں، شرک عمل کا نام نہیں ہے۔ کسی کے پیر پڑنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے پیروں کو چومنے سے شرک نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ چومنے سے شرک نہیں ہوتا، درگاہ کے گول پھرنے سے شرک نہیں ہوتا، نیچے منڈی اوپر پیرا کر کے ہاتھوں پہ چلا بھی تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس لیے نہیں ہوتا، شرک کسی عمل کا نام نہیں ہے، شرک عقیدے کا نام ہے۔ شرک عقیدے کا نام ہے۔ شرک جو ہے ٹوپی اتارنے سے، ٹوپی پہننے سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرک عقیدے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی درگاہ کو بھی نہیں گیا، مدینے کو بھی نہیں گیا، کسی بارگاہ میں مزار پہ بھی نہیں گیا، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے دیوان خانے میں، اپنے صوفے پہ بیٹھ کے یوں بیٹھا اور سوچ رہا ہے کہ غوث اعظم خدا کے برابر ہے، یہ شرک ہے، حالانکہ انہیں کوئی عمل نہیں کر رہا۔
لیکن اس کا عقیدہ انہیں بنا لیا ایسا منحوس عقیدہ کہ اللہ کے ولی کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے، اللہ کے نبی کو کوئی اللہ کے برابر سمجھتا ہے، یہ شرک ہے۔ مگر خدا کی قسم سن لو، میرے مصطفیٰ نے اس امت پر اتنی محنت کی ہے کہ یہ امت غوث اعظم کو غوث اعظم ہی کہتی ہے، خدا نہیں کہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کا محبوب کہتی ہے، خدا کے برابر نہیں کہتی۔ خدا کا پیارا ولی کہتی ہے، خدا کے جیسا نہیں کہتی، کیونکہ مصطفیٰ نے اس امت کو سکھا دیا خدا تو ایک ہے جو سب ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا جلوہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہر نبی دنیا سے جاتے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کی امت شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، مگر میں اس دنیا سے بے فکر ہو کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضور نے کہہ دیا میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ بحمد اللہ تعالی ہم حضرات جو آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم غریب نواز کو غریب نواز مانتے ہیں مگر خدا نہیں مانتے۔ اب ایک عقیدہ دیتا ہوں راجستانی بھائیوں، ذہن میں رکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو تعریف کرنا ہو کریے، خدا کی قسم میرا نبی ہر تعریف کا حقدار ہے۔ بے شک، حق حق حق۔ صرف 3 چیزیں حضور کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں مت بولیے، صرف 3 چیزیں۔ میرے آقا کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں صرف 3 چیزیں مت بولیے، باقی کا جو بولتے ہیں بولیے۔ نبی ہر تعریف کا حقدار ہے۔ بے شک۔ آپ پوچھیں حضرت وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز حضور خدا نہیں ہے، حضور کو خدا مت بولیے، حضور کو خدا کے جیسا مت بولیے، حضور کو خدا کے جیسا مت بولیے۔ تیسری چیز حضور کو خدا کے برابر مت بولیے۔ بس حضور یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، باقی کی ساری عظمتیں جو ایک بندے کے اندر ہو سکتی ہے، اللہ نے وہ ساری عظمتیں ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذات رسالت میں وہ ساری چیزیں اللہ نے جمع فرما دی ہیں۔ حضور بندے ہیں اور سارے بندوں کے سردار ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور میں ہر وہ چیز جمع کر دی ہے۔ خدا کی قسم کوئی چیز حضور میں نہیں ہے، حضور میں یہ نہیں ہے، یہ جیسے جاہلوں کا پکارا ہے، حضور میں علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور میں پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، حضور آخرت کے بارے میں نہیں جانتے، حضور خبر کے بارے میں نہیں جانتے، محشر میں کیا ہونے والا ہے نہیں جانتے۔ یہ سارا بکواس بدعقیدگی پر ڈیپینڈ ہے، یہ گمراہیت ہے، یہ ایمان کی آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر اس خوبی کا مالک بنا دیا جو خوبی ایک بندے کے اندر جمع ہو سکتی ہے، جو ایک بندے میں جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ نے وہ ساری خوبیاں ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیا۔ تو الغرض پیارے دوستو، شرک جو ہے عمل کا نام، زور سے بولے، عمل کا نام، شرک جو ہے عقیدے کا نام ہے۔ کوئی یہ کہے حضرت فیض الملک صاحب اللہ کے جیسے ہیں، یا نعوذ باللہ کوئی یہ کہے اللہ کے برابر ہے، یہ شرک ہے۔ اور میں تو الحمدللہ ہوش میں ہیں، ایمان کی کیفیات سے بہرور ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی گناہگار، خطاکار، سیاکار، بد سے بدتر ہو، ساری گناہ اس کے اندر موجود ہو، ویسے گناہگار، خطاکار، سیاکار جو کئی مہینوں تک مسجد کو، نماز کو نہ آتا ہو، جس کا تعلق نیکی سے کوئی کروڑوں میل دور تک جڑا ہوا نہ ہو، ویسے بدکار، سیاکار، گناہگار کو بھی اگر لا کر اس بارگاہ کے سامنے، درگاہ کے سامنے کھڑا کر کے اس کو بھی پوچھو کہ بتائیے کون ہے، تو وہ شخص بھی یہی بولے گا
یہ اللہ کے ولی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی یہ اللہ ہے نہیں بولے گا، اللہ کے جیسے ہے نہیں بولے گا، اللہ کے برابر ہے نہیں بولے گا، وہ سینکڑوں میل کروڑوں میل دور دین سے دور رہنے والا وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ کے ولی بولنا شرک نہیں ہے، یہی دین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی دین ہے، اللہ نے ان کو اپنا ولی کہا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ولیوں کی کرامتوں کا ذکر کیا۔ بھائی دیکھو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم خدا کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے لا شریک ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اس کے الہ ہونے کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ خدا ہو کر قرآن شریف میں ایک دو مقامات پر نہیں، سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العزت نے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ولی کی کرامت کا ذکر کیا، کہیں ولی کے اخلاق کا ذکر کیا، کہیں ولی کے چلے کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کی راتوں کی عبادت کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے اخلاق کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کی ماؤں کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے باپ کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے بیٹوں کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کی آل کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے خاندانوں کا ذکر کیا، کہیں ولیوں کے اخلاق کا ذکر کیا۔ اور ایک سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العزت ولیوں کا ذکر۔ ارے حد تو یہ ہے، اللہ جب قرآن اتار رہا ہے تو قرآن کو مولا نے سورتوں کی شکل میں اتارا۔ کہیں سورہ بقرہ ہے، کہیں سورہ نساء ہے، کہیں سورہ بنی اسرائیل ہے، کہیں سورہ زمر ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے سوروں کی شکل میں قرآن کو اتارا۔ مگر اے مسلمانوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے اسی سورتوں میں اللہ نے ایک سورت ایسی اتاری ہے جس کا نام اللہ نے اپنے ولی کے نام سے رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں ایک سورت ولی کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ آپ پوچھیں حضرت قرآن میں ولی کے نام سے سورت؟ جی ہاں، قرآن میں ولی کے نام کی سورت ہے۔ 21واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، سورہ لقمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ کیا ہے ذرا زور سے بولیں؟ سورہ لقمان۔ سورہ، زور سے بولے سورہ۔ یہ جو حضرت لقمان ہے نا، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان کوئی پیغمبر نہیں، حضرت لقمان کوئی نبی نہیں ہے، حضرت لقمان کوئی پیغمبر نہیں ہے، حضرت لقمان کوئی رسول نہیں ہے۔ حضرت لقمان ایک ولی کا نام ہے۔ یہ اپنے دور کے بڑے ہی متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، اور اللہ نے ان کو حکمت کی دانائی سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان۔ حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے پیارے دوستو، سورہ لقمان اللہ ولی کے نام کا سورہ اتار رہا ہے۔ یہ ولی کے نام کا سورہ ہو گیا، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اور سن لو نوجوانوں، اللہ نے پیغمبروں میں صرف نبوت اللہ نے مردوں کو دی ہے، رسالت اللہ نے مرد ذات کو دی ہے، عورتوں کو رسول نہیں بنایا۔ لیکن جب بات ولایت کی آئی تو اللہ نے ولایت مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ولایت کی شان سے عورتوں کو بھی نہیں، عورتوں کو محروم نہیں کیا، بلکہ عورت کو بھی ولایت کی شان سرفراز کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے نام سے قرآن پاک میں سورت نازل فرمائی۔ اور آپ پوچھ لیں علماء سے، مریم کوئی پیغمبر نہیں ہے، مریم کوئی رسول نہیں ہے، پھر کون ہے؟ مریم، حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے۔ کیا ہے اللہ کی؟ زور سے بولیں۔ ولیہ ہے۔ اللہ نے ولی کے نام کا بھی سورہ اتارا، ولیہ کے نام کا بھی سورہ اتارا۔ اب آگے چل کے دیکھیے، اللہ نے ولیوں کی آل کے نام سے بھی سورہ اتارا۔ نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ولی ہے تو ولی کی بھی عزت کرتے ہیں، ولی کے بچوں کی بھی عزت کرتے ہیں، غوث اعظم کی بھی عزت کرتے ہیں، غوث اعظم کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں۔
غریب نواز کی عزت کرتے ہیں، غریب نواز کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں حضرت یہ ولیوں کے بچوں کی عزت کی ہوتی ہے، تو جواب سنو، ہمیں ولیوں کے بچوں کی آل کی عزت کرنا ہمارے باپ دادا نے نہیں، اللہ کے کلام قرآن مجید نے ہم کو سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن شریف کے اندر 3 بڑی سورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورہ بقرہ، دوسری سورت سورہ نساء، تیسری سورت سورہ آل عمران۔ سبحان اللہ۔ یہ آل عمران کیا ہے؟ عمران کی آل، عمران کی نسل، عمران کے بچے، ان کے نام سے سورت نازل ہو رہی ہے۔ یہ حضرت عمران کون ہے جن کی آل کے نام سے سورت نازل ہو رہی ہے؟ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ عمران کسی پیغمبر یا نبی کا نام نہیں، یہ اللہ کے ولی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ولیوں کی آل کے نام سے سورہ نازل فرمایا۔ قرآن ہے بھائی۔ اگر کوئی آدمی اپنی دکان کا نام حضرت فیض الملک کرانہ اسٹور رکھتا ہے، اگر کوئی رکھتا ہے کہ غوث اعظم نام سے اگر کوئی اپنی ہوٹل چلاتا ہے یا کوئی اور کاروبار کرتا ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ اگر کوئی اپنے بچے کا نام رکھ دیا غوث پاشا، تو اس میں ٹینشن کی کیا بات؟ بس غوث 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 اللہ۔ ڈارلنگ چپ بیٹھو، تمہارے کو معلوم ہی نہیں ہے، بے وقوف بننے کے باتیں کر رہے تم۔ یاد رکھو، کسی ولی کے نام اپنے بچوں کے نام کی طرف منسوب کرنا، اپنے بچوں کے نام کسی ولیوں کے نام کی طرف منسوب کرنا، اپنے بچوں کا نام ولیوں کی نسبت سے رکھنا، خدا کی قسم یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ارے جب خدا ہو کر اپنے کلام قرآن مجید کی سورتوں کے نام ولیوں کے نام سے رکھ سکتا ہے، تو ہم غلام ہو کر اپنے بچوں کے نام ولیوں کے نام سے منسوب کر کے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شان دکن۔ کیوں نہیں رکھ سکتے بھائی؟ یہ کہاں کا تم نے فلسفہ بنا لیا؟ اس لیے بازو والوں کو دیکھو، ان کے بچوں کے نام کیا؟ عبد الرحمن، عبد الجلیل، عبد الغفور، عبد الرحیم۔ اوکے بھائی، ویری گڈ، نو پرابلم۔ مگر کوئی بیچارہ اگر خواجہ پاشا رکھ لے، غفور پاشا، غوث پاشا رکھ لے، تو اس میں جھگڑے کی مت کر بھائی۔ اللہ کے نام کی طرف بھی اپنے بچوں کے نام منسوب کیے جا سکتے ہیں، رسول اللہ کے ناموں کی طرف بھی اپنے بچوں کے ناموں کی نسبت دی جا سکتی ہے، تو پھر اولیاء اللہ کے ناموں کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے۔ یہ طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے چلیے، ایک بڑی عظیم بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، آپ کا انشاءاللہ ذہن کھل جائیں گا۔ بھائی قرآن جو ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا؟ بولو جی بھائی، ہائبت ہو رہی ہے، اس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن کی تو ہر بات خدا کی قسم بے مثل و مثال ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو کائنات کے قیامت کی صبح تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل ہے۔ بے شک۔ اب ذرا دیکھیے، نہ صرف ولی کے نام کا سورہ، نہ صرف ولیہ کے نام کا سورہ، نہ ولی کے بچوں کے نام کا سورہ، نہ صرف ولی کے بچوں کے نام کا سورہ، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ کیا ہے سورہ کہف؟ زور سے بولو۔ کہف کا مطلب کیا ہے معلوم؟ غار۔ کہف کا مطلب کیا ہے؟ غار، پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی غار، زمین کے اندر بنی ہوئی غار کو کہف کہتے ہیں۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں سوال عرض کیا، اے اللہ تیرا یہ کلام غیر لوگ بھی پڑھتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے سورے کا نام ہی کہف ہے، جب وہ ٹرانسلیشن کریں گے غار والی سورت، ٹینشن میں آ جائیں گے۔ ارے بھئی خدا کا کلام غار کے نام سے نازل ہو رہا ہے، ایک بڑی سورت، اتنی بڑی اور اتنی جامع سورت ہے، جمعے کے دن اگر کوئی شخص وہ سورت کو پڑھ لے تو کسی ہلاک کرنے والی بیماری میں مبتلا ہو کے نہیں مریں گا۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کو لمبی عمر دینے والی، بیماریوں سے بچانے والی سورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ آپ غور کرو، وہ سورت کا نام سورہ کہف ہے۔ کہف کا معنی ہے غار،
ہم نے پوچھا اے اللہ یہ غار نام سے کیا ہے، یہ غار کیوں تو نے نام رکھا قرآن کا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بندے صرف کہف کو دیکھ کر کیوں پریشان ہوتا، سورت کا مطالعہ کر تو تجھے اس غار کی شان معلوم ہوگی جس کی طرف مجھے اس غار سے محبت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس غار سے میں پیار کرنے لگا ہوں، اس غار کے نام سے سورت اتار رہا ہوں۔ تو ہم نے جب اس قرآن کی اس سورت کا مطالعہ کیا تو پتا چلا وہ سورہ کہف، وہ غار کے نام کی سورت اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے خدا کو وہ غار پسند آ گئی کیونکہ اس غار میں 309 سال تک اللہ کے ولی آرام فرما رہے، سبحان اللہ، اللہ کے ولی آرام فرما رہے تھے۔ کتنے سال تک؟ زور سے بولے، 309 سال تک اللہ کے ولی آرام فرما رہے، 309 سال تک۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے نبی 309 سال وہ غار میں آرام کرے، کیا کرے بولو؟ آرام کرے، زندہ تھے، انتقال کے بعد نہیں، انتقال سے پہلے زندہ تھے۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو میٹھی میٹھی نیند عطا فرما دیا۔ سو گئے تو 309 سال کے بعد اٹھے، حکومتیں بدل گئی، بادشاہ بدل گئے ادھر زمین کے اوپر، ان لوگ غار کے اندر مست سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ 309 سال سوئے، اللہ کو ولیوں کے آرام کرنے کی وجہ سے وہ غار اتنی پسند آئی، اللہ نے اس غار کے نام کے ساتھ قرآن میں سورت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک لطیف نکتہ سن لیجئے، وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، اور یہ جو ہیں میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی ہیں۔ واہ واہ، سبحان۔ ارے ذرا سوچو، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مزاروں کو کیوں چومتے ہو، مزاروں پہ حاضری کیوں دیتے ہو؟ تو دادانو سنو، ہم مزاروں کو اس لیے چومتے ہیں، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ جس غار میں صرف 309 سال ولی وہ بھی بنی اسرائیل کے بیٹھ جائے، وہ غار خدا کو پسند آ جائے، تو اس مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 1000 سال سے غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 800 سال سے سرکار غریب نواز سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 700 سال سے حضرت فیض الملک آرام فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ وہاں تو وہ آرام کر کے چلے گئے، اصحاب کہف وہ غار سے نکل کے چلے گئے، یہاں غوث پاک نکلنے تیار نہیں ہے، یہاں غریب نواز مزار چھوڑنے تیار نہیں ہے، یہاں فیاض الملک صاحب قبلہ وہ مزار کو اپنا مسکن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس مزار میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو، سوچو وہ مزار اللہ کو کتنی پسند آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم لوگ چومتے، عبادت سمجھ کے نہیں چومتے، محبت میں چومتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت سمجھ کے نہیں، لوگوں میں چوما، ہاں چوما، کئی کو چوما؟ ابے حول ہے، کوئی بھی چومنے سے پہلے سوچتا کیا کئی کو چوم رہا، بلکہ تجربہ نہیں ہے تیرے کو، تیرے سامنے تیرا بچہ رکھا تو سوچ کے چومتا، اچھا دکھا لیا چومتا۔ کوئی بھی باپ کو آپ پوچھیں بچے کو چوما، ہاں بچے کیا سوچ کے چوما؟ انہیں بولیں گا پاگل ہوگا کیا بے، یہ میری اپنی اولاد ہے، اس کو چومنے کے لیے مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے مجھے محبت ہے، واہ واہ۔ یہ محبت میں چوم رہا ہوں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو چومتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے حجر اسود کو چوما کیونکہ مصطفیٰ کو حجر اسود سے محبت تھی۔ رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کو چوما کیونکہ فاطمہ سے محبت تھی۔ رسول اللہ نے مولا حسن کو چوما کیونکہ حسن سے محبت تھی۔ رسول اللہ نے حسین کو چوما کیونکہ حسین سے محبت تھی۔ رسول اللہ نے علی کو چوما کیونکہ علی سے محبت تھی۔ ہم نے بھی مزاروں میں آرام کرنے والے خدا
کے ولیوں کو چوما کیونکہ ہمیں ولیوں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، چومنے میں شرک کی کیا بات ہے بھائی؟ ہولے ایسا بولے تو کوئی مسلمان بچیں گا ہی نہیں دنیا کے اندر، سب چوم لیتے پھر رہے ہیں۔ کئی لوگ تو اپنی کار کو چومتے، ارے میں پوچھا یہ کیسی دیوانگی ہے؟ ارے ہولے کار کو چوم رہا، بولے نقشبندی صاحب بڑی محنتوں کے بعد خریدا ہوں، مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ واہ، لوگاں تو آئٹموں کو، چیزوں کو چوم رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کو چومنے میں اس میں شرک کی کیا بات ہے بھائی؟ لوگاں قرآن کو چومتے ہیں کیونکہ لوگوں کو قرآن سے محبت ہے، سبحان اللہ حدیث کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں کیونکہ لوگوں کو حدیث کی کتاب سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا کو ابھی ہم ہوٹل سے نکلے، ایک صاحب گاڑی رستے میں رکا دیے، ارے میں پوچھا ڈرائیور کو یہاں کہیں کو روکو اندھیرے میں، بہت دور سے آئے حضرت، اللہ دور سے آیا اندھیرے میں، نے کریں گا کیا؟ گلاس اتارے ہاتھ میں، او چومنے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چومنا شرک نہیں ہے، جاہلوں کی باتیں ہیں، بیوقوف بنا کے رکھیں، حولا بنا کے رکھیں مسلمانوں کو۔ اور آپ لوگ بیتے بھولے مسلمانہ، جس کی داڑھی اچھی دکھی، جس کی ٹوپی اچھی دکھی، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی ہمارے بیچارے بھولے مسلمانہ انگلش میں تقریر سنتے بازو والے مولانا کی، اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ کئی ہمارے بیوقوف مولانا لوگ جو ہے، کئی لوگوں کے باتیں سنتے ہیں، اور یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ حلق میں سے آوازہ نکالنے سے دین نہیں ہوتا میرے بھائی، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام ہماری فطرتوں کے ساتھ بنایا گیا دین ہے، نہیں ہماری فطرتوں کے ساتھ بنا ہوا ہے، یہ ہماری فطرتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اسلام ہے، ہماری فطرت ہے۔ چومنا یہ انسان کی فطرت میں، کوئی آدمی بھی چومنے کے لیے قرآن حدیث کو دلیل بنا کے نہیں چومتا، اس کی فطرت ہے، دیکھتے چوم کے چھوڑ دیتا۔ تو اسی لیے پیارے دوستو، یہ جو دین بنایا جا رہا، آپ مسئلے کو سنو۔ سورہ کہف، غار سے اللہ کو محبت ہو گئی کیونکہ اس میں 309 سال تک اس کے محبوب ولی، اس کے پیارے نیک بندے آرام کر رہے تھے۔ اب آگے دیکھیے گا، اب یہ تو غار ہو گئی، غار سے محبت، سبحان اللہ، غار سے محبت۔ اب حد دیکھیے، اس غار کے اوپر ولی اندر آرام کر رہے ہیں، ولی اندر آرام کر رہے ہیں، غار کے باہر ان ولیوں سے محبت کرنے والا ایک کتا واہ واہ، وہ آرام کر رہا، کیا بات، ولیوں سے محبت کرنے والا کتا وہ غار کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب رب کی شان دیکھو، رب اپنے محبوبوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ محبوب غار کے اندر ہیں، وہ محبوبوں سے محبت کرنے والا ایک کتا غار کے باہر ہے، تو اس کے بیٹھنے کا انداز اللہ اللہ ہو کر قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، سبحان اللہ۔ کتے کے بیٹھنے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ اچھا کتا تو وہاں بیٹھا تھا، کہاں؟ اصحاب کہف کی غار کے پاس۔ ان ولیوں نے جو غار میں آرام کیا، ان کی غار کے پاس کتا بیٹھا۔ مگر اب دیکھو، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے امام صاحب پڑھ رہے، قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد۔ ارے میں بولا امام صاحب یہ کیا کر رہے تم؟ کعبے کے سامنے ٹھہر کے کتوں کا ذکر؟ وہ تو کتا وہاں بیٹھا تھا، تم یہاں کہیں کو ذکر کر رہے ہو؟ بولے اللہ کا کلام ہے بھائی، پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے کلام کو، کوئی آیت کو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ ایک جملہ چھوڑ دو، ایک آیت چھوڑ دو، ایک ٹکڑا چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ، نہیں ہے۔ اگر وہ کتوں کا ذکر کیا ہے تو یہاں ٹھہر کے ہمیں بھی اس کتے کا ذکر کرنا پڑے گا۔ تو میں سوچنے لگا، اے اللہ تیری کیا شان ہے جو تیرے غوث کا ذکر، غریب نواز کا ذکر نہیں کرتا، تو اس کو اپنے گھر میں بلا کر اپنی بارگاہ میں کھڑا
سبحان اللہ کتوں کا ذکر کروا رہا ہے، کروا کے مولا بتا رہا ہے ظالموں، جب کعبے کے سامنے ٹھہر کے نماز کی حالت میں ولیوں کے در پر بیٹھنے والے کتے کا ذکر کر سکتے تو نماز کے باہر غوث اعظم کا ذکر کہیں کو نہیں کر سکتے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک مسئلہ سن جو، بڑی پیاری بات، دیکھو ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ۔ ایک مسئلہ سن لو، بڑی پیاری بات، ہم لوگ غوث اعظم کا ذکر نماز میں کرتے؟ واہ سبحان اللہ، نماز میں ہم غوث اعظم کا ذکر، غریب نواز کا ذکر نماز میں نہیں کرتے، ان کا نام لے کر خاص طور پہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کیا کر رہا؟ ان کو اللہ تعالی قرآن کے ذریعے سے نماز میں، حالت جماعت میں، کعبے کے سامنے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا کر کے ولیوں کا بھی ذکر کروا رہا ہے، ولی کے در پہ بیٹھنے والے کتوں کا بھی ذکر ذکر کروا رہا ہے، اور ہم کو یہ بول رہے غوث کا ذکر کرتے ہو، مشرک ہو۔ میں بولا اگر میں مشرک ہوں تو ڈبل مشرک ہے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے بیٹا میں تو خالی غوث اعظم کا ذکر کرتا ہوں، تو ولیوں کے کتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں مسئلوں کو سمجھو، اللہ اللہ ہو کر کے، اچھا ایک بار ذکر ہے کلبہم، ایک بار نہیں ہے، سورہ کہف پڑھ کے دیکھو 4 بار وہ کتے کا ذکر، کلبہم 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 کلبہم، سورت میں 4 بار آیا، اللہ تعالیٰ 4 بار ذکر کرا رہا۔ اچھا ہم کی جو ضمیر ہے وہ اصحاب کہف کی طرف لوٹ رہی ہے، کلب کہتے ہیں کتا، ہم ہے ان کا کتا، کس کا؟ ولیوں کا، واہ 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 ولیوں کا کتا، ولیوں کا کتا، ولیوں کا کتا۔ اللہ بولیں گا کہیں نہیں، کتے کو سرنڈر کر کے اپنی جماعت کا بنا لیں گا، اس لیے جہاں جہاں قلب لایا تو وہاں ہم کی ضمیر بھی لایا، بولے تیرے باپ کا کتا نہیں ہے، میرے ولیوں کا کتا، سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے، میرے ولیوں کا کتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ولیوں کا کتا، ولیوں کا کتا، اور انہیں ولیوں کا کتا بولا تو ثواب مل رہا۔ اب اے دیوانے سن، ان کے کتوں کا ذکر کرے تو ثواب ملتا، ان کا عرس کرے تو صرف ثواب نہیں بلکہ جتنے آتے ہیں مولا سب کو بخشش عطا کر دے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یار اتنا کنجوسی سے نعرے لگا رہے، یار دم بھی لینے نہیں دے رہے تم لوگ میرے کو۔ ارے اچھا لگا یار سنیوں کی مجلس۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ ہمارے لوگوں کا دل بڑا کرے، آمین بڑے بڑے نعرے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کنجوسی سے اللہ بچا لے۔ آمین۔ اچھا یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ مسئلوں کو سمجھے دوستو، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، ایک جو ہے کتے کی دم کی طرح ٹیڑے ہو کے چلنے کا نام دین نہیں ہے، دین سمجھداری کا نام ہے۔ سمجھو دین کو، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے دین کیا چیز ہے، دین کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے۔ بھائی اگر مثال کے طور پہ ولیوں کا ذکر کرنا شرک ہے، ولیوں کا عروس کرنا شرک ہے، ولیوں کی بارگاہوں میں جانا شرک ہے، ولیوں کے ساتھ جو ہے اچھے ادب والے القابات کا استعمال کرنا شرک ہے، تو پھر آپ نعوذ باللہ من ذالک جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟
قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ولیوں کا ذکر بڑی شان سے کر رہا ہے. حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کا ذکر خدا خدا ہو کے قرآن میں کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہا, جنات سے کمپیر کر کے کر رہا. واہ جن سے کمپیر کر رہا ہے, بولے جنات کی قوت کا یہ عالم ہے, میرے ولی کی قوت کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہو کے قرآن پاک کے اندر ولیوں کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے. آپ ہم کو بول رہے ہیں کہ ولیوں کا عروس کرنا شرک ہے. پھر خدا سے پوچھو بھائی, جب تو خدا ہے, تو تعریف کا حقدار ہے, تو پھر خدا ہو کر تو نے قرآن میں ولیوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کبھی سوال تو کرو, کبھی پوچھو اپنے پروردگار سے. وسیلے کی تعلیم ہمیں دینا ہمارے بابا نے نہیں دیا, ہمارے دادا نے نہیں دیا. وسیلے کی تعلیم ہمیں رب کریم نے قرآن کے ذریعے سے عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیاء اللہ کو وسیلہ بنانا ہمیں مرشدوں نے نہیں سکھایا, ہمیں غریب نواز غوث اعظم نے نہیں سکھایا, ہمیں امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, امام بخاری, امام نسائی نے نہیں سکھایا. ولیوں کو وسیلہ بنانا یہ ولیوں کے پیدا کرنے والے رب نے سکھایا ہے, سبحان اللہ. خدا نے سکھایا ہے, رب ذوالجلال نے ہمیں بتایا ہے. میرے پیارے بھائیوں, کہاں کا دین لا کے پیش کر رہے ہو ظالموں؟ ولیوں سے نفرت کرنا, ولیوں سے اختلاف کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو خدا کی قسم دین کے ساتھ غداری ہے, دین کے ساتھ بغاوت ہے, بے شک. دین کے ساتھ شرارت ہے. اسلام کے نام پر یہ اپنی ظالمانہ منحوس فطرتوں, منحوس عقیدوں کو اسلام پہ ٹھوپنے کی منظم سازش ہے. یہ دین نہیں ہو سکتا, یہ اسلام نہیں ہو سکتا جس میں ولیوں سے غداری سکھائی جائے. یہاں تو ولیوں کا ادب ہے, ورنہ ہندوستانیوں کو کلمہ کیا نصیب ہوتا؟ اے ہندوستانیوں, تم کلمہ پڑھ بیٹھے ہو, 1-2 سال سے نہیں, 700-800 سال سے تو ہماری نسلوں میں, ہمارے آبا و اجداد میں دین پھیلا ہوا ہے. کان کھول کے سن لو ہندوستانیوں, ہم نے کسی پیغمبر سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کسی نبی سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا. ہندوستان کا مسلمان کسی صحابی یا کسی فرد اہل بیت سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا. ہندوستان میں جو کچھ بھی دین ہے, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, بھوٹان میں, ایشیا میں, سری لنکا میں جو کچھ بھی دین ہے, کان کھول کے سن لو, یہ دین کسی پیغمبر یا صحابی کے ذریعے سے ہمیں نہیں ملا, بلکہ یہ اجمیر والے خواجہ سرکار معین الدین چشتی سے ملا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث الورا, فیضان سرکار غریب نواز, فیضان سرکار غریب نواز, فیضان اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. یہ جو آج اسلام ہم میں نظر آ رہا ہے, یہ مدینے میں نکلا ہوا اسلام, مکے میں نکلا ہوا اسلام, مدینے سے پھیلا ہوا اسلام, ہمیں ہندوستانیوں کو جس نے لا کر پہنا دیا, عطا کر دیا, اس عطائے رسول کا نام ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تو اسلام بھی ولیوں کے در سے ملا ہے. بے شک بے شک. ہم نے تو قرآن حدیث کو ان کی صحبتوں سے سمجھا ہے. ہم نے فرائض و واجبات و نوافل کو خدا کی قسم کسی مولوی ملا نے ہمیں نہیں سمجھایا, ہمیں تو دین بھی اللہ کے ولیوں نے سمجھا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم 800 سال سے دین سمجھ رہے ہیں, 800 سال سے ہمارے پاس قرآن کا فہم, احادیث کی تشریحات ہے, 800 سال سے ہندوستان کا مسلمان فقہ پر عمل کر رہا ہے. ہمیں یہ دین ان ولیوں نے عطا کیا, بے شک بے شک. ان کے سبحان دروں اللہ. سے ہمیں یہ نعمتیں نصیب بے ہوئی. شک حق. تم جن سے دین لو, جن سے قرآن لو, جن سے حدیث لو, اسی حدیث قرآن کے نام پہ چندہ بھی کرو. سعودی سے ریال لاؤ, امریکہ سے ڈالر لاؤ, اسرائیل سے مدد لاؤ, پھر بولو ولی کو ہم نہیں مانتے. ابے حولہ ہو گیا کیا؟ اگر نہیں مانتا تو پھر قرآن تیرے کو نصیب ہوئی کیسا؟ واہ. اگر نہیں مانتا تو تیرے کو حدیث ملی کیسا؟ اگر نہیں مانتا تو تیرے باپ دادا کو نبی کا پتہ ملا کیسا؟ اگر نہیں مانتا تو ایک خدا کی وحدانیت کی تعلیم تجھ کو نصیب ہوئی کیسا؟ واہ.
یہ سب تو ہمارے بزرگوں کا ولیوں کا صدقہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو دین عطا فرمایا، بے شک سبحان اللہ. دین عطا فرمایا. میرے بھائیوں، ان ولیوں سے ہم بغاوت نہیں کر سکتے، ان ولیوں سے ہم غداری نہیں کر سکتے. بولیے نہیں کر سکتے. ولیوں سے محبت، ولیوں سے عقیدت، ولیوں سے پیار، ولیوں سے تعلق. اب ایک بہت بڑی بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب آپ ذرا سوچئے، اصحاب کہف کا ایک واقعہ ہوا. بادشاہ کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے وہ آئے، ایک غار میں چھپ گئے. اللہ تعالیٰ اس غار کے اوپر پتھر کو رکھ دیا، پتھر سرکا اور آ کے غار کو ڈھانپ دیا. اور اللہ تعالیٰ 309 سال تک سورج کو حکم دیا، سورج کو، کہ میرے ولیوں کے غار پر سے نہیں گزرنا، بازو سے ہٹ کے گزر. واہ 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 سبحان تو اللہ. سورج اپنی روش کو بدل کے ایسے ہو کے چلتا تھا. یہ رستہ تھا، یوں جاتا تھا، کیونکہ اگر سورج کی روشنی غار پہ گرتی تو نیند سے وہ بیدار ہو جاتے. اللہ تعالیٰ 309 سال تک سورج کی روشنی کو غار کی طرف آنے نہیں دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرت کو بدل دیا. اب ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، ایسے تو ہزاروں واقعات، کروڑوں واقعات دنیا میں ہوئے. حضرت آدم کے زمانے سے لے کے اب تک کروڑوں واقعات ہوئے. اللہ تعالیٰ 100 واقعات کو چھوڑ کے اصحاب کہف کا واقعہ کئی کو بیان کرا. سبحان اللہ سبحان. Quite to be noted. بھائی سمجھو نا بھائی، تم جب یہ سمجھتے ہو کہ یہ چاند میں ایسا ہے، وہ سورج میں ویسا ہے، وہ ستارہ میں ویسا ہے، وہ پیٹ میں بچہ ایسا ہے، بیگم ایسی، اماں ایسی، ابے سب کو سمجھ رہا ہے، یہ کہیں کو نہیں سمجھتا. بھائی جب اللہ تعالیٰ کروڑوں واقعات ہوئے دنیا کے اندر، کروڑوں واقعات، ان کروڑوں واقعات میں یہ واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کیا تاکہ میں اپنے ولیوں کی شان قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ بندو، صرف وحدانیت کا نام اسلام نہیں ہے. یہ بازو والے مہم چلا رہے ہیں، عربوں سے یہ مہم چل رہی، صرف اللہ، اونلی گاڈ، اللہ اللہ اللہ، بات ختم. میں ایسی بیان کے لیے جا رہا تھا تو بنگلور میں ایک مسجد کے لیے جو ہے نماز پڑھنے، عصر کی نماز پڑھنے رکا بنگلور میں. ہم لوگ وہاں سے ابھی 100 کلومیٹر ہم کو دور جانا تھا. تو بنگلور میں ہم جو ہے ایک مسجد میں نماز پڑھنے رکے. اتنی بہترین مسجد، آپ یقین مانیے، وہ جو دیوار جلسے کا وہ جو خنات بنی ہے وہاں سے لے کے یہاں تک اتنی بڑی مسجد ہے. بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے، چاروں طرف سے پلر ڈال کے اس کے اوپر مسجد بنائے، اور بیچ میں پوری مسجد میں ایک ہی قالین بچھائے. جانی ماذا بچھاتے نا، یہاں سے لے کے وہاں تک پوری ایک ہی قالین دبئی سے منگائے گا. ایسی زبردست دھوم دھڑاکے کی، طبیعت خوش ہوگی دیکھے تو، اتنی زبردست مسجد بنائے. مگر اپن کو کہاں شانتی ملتی؟ اپن جانماز میں نہیں پھنسے، دیواروں کے کلر میں نہیں پھنسے، اوپر کی لائٹنگ میں نہیں پھنسے. اپن دیکھنا شروع کرے آخر یہ ہے کس کی. واہ واہ واہ. اپنا تھرمامیٹر ذرا الگ ٹائپ کا ہے، اپنی ٹیسٹنگ ذرا الگ رہتی. اس کے اندر ایسے بہترین جھومرز لگائے صاحب، طبیعت خوش ہو جانا دیکھے تو. چھوٹے چھوٹے ہی چھے، مگر ایک ایک جھومر 1-1 لاکھ کا ہوں گا. وہ اتنے قیمتی زبردست عالیشان جھومر. وہ جھومروں کے بیچ میں لکھا ہوا ہے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوری مسجد میں اللہ 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 اللہ. میں بولا ملا تیکو اللہ کیسا معلوم؟ واہ واہ واہ. نہیں، میں پوچھا ملا تیکو اللہ کیسے معلوم؟ دیکھا اللہ کو کون دے کے؟ جلدی ہاتھ اٹھا راجستانیوں. ایک جنا اٹھایا، 2. اللہ کو دیکھنے والے، اللہ تیرا شکر ہے، پوری دنیا پھرا کہیں نہیں ملے، راجستان میں مل گئے. کہیں بھی جاؤں گا تو ضرور بولوں گا راجستان میں 2 تھے.
ان دونوں کو چھوڑ کے بولو اللہ کو کس نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. اللہ سے کوئی ملا؟ نہیں ملا. مگر خدا کی قسم اللہ کو ہم مانتے ہیں. ہاں بے شک اللہ ایک ہے، بے شک وحدہ لا شریک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، وہ رزاق ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. سب کچھ تو ہم مانتے ہیں، مگر اس منوانے والے کا نام محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ آباد. بہت دیر کے بعد جوش میں پہنچا تم. ٹھنڈے لوگ ہیں راجستھان کے بھائی صاحب، ہوتے نا تو ٹھنڈک آ جاتی. غریبی میں گرمی رہتی، مگر غریب بننا نہیں ہے آپ کو. غریب نواز ہمارے لیے کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلے کو سنو دوستو، مسئلے کو سنو دوستو. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اسی لیے اللہ نے بھی جب کلمہ دیا تو صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں دیا. اللہ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو ملا کے دیا. ہم نے پوچھا اے اللہ، کلمہ تو تیری وحدانیت کا ہونا چاہیے تھا، تیری الوہیت کا ذکر کافی تھا، تیری خدائی کا ذکر کافی تھا، تیرے خدا ہونے کا ذکر کافی تھا، تیرے معبود ہونے کا ذکر کافی تھا، مگر اے اللہ محمد الرسول اللہ کیوں؟ تو رب نے کہا بندے کیا تو نے میری خدائی کو دیکھا؟ کیا تو نے مجھ کو دیکھا؟ کیا میرے ایک ہونے کو دیکھا؟ ہم نے کہا نہیں دیکھا. تو کہا پھر پڑھ لے محمد الرسول اللہ. سبحان ہم نے پوچھا کیوں؟ تو کہا یہی وہ محمد ہے جس نے میرے ایک ہونے کو دیکھا ہے، جس نے میری خدائی کو دیکھا ہے، جس نے میرے معبود ہونے کو دیکھا ہے، جس نے میرے ہونے کو دیکھا. لا الہ الا اللہ گواہی دینے والا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اسی لیے جہاں جہاں اللہ لکھو تو ساتھ میں محمد بھی لکھا کر، واہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے ہونے کی دلیل کا نام محمد ہے. بے شک حق. اللہ کے ہونے کی دلیل کا نام محمد کے بغیر خدا کی ہونے کی گواہی کامل نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی. اسی لیے جہاں کہیں بھی لا الہ الا اللہ ہے آپ اٹھا کے دیکھو وہاں محمد الرسول اللہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اذان میں دیکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ میں یہ بھی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد کی گواہی بھی. سبحان اللہ. یہ اذان ہمارے ابا جان بنائے سو نہیں ہے، پھپا جان بنائے سو، سسور جی کو تو معلوم بھی نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب مفتی صاحب حضرت قبلہ کی دی ہوئی تو نہیں ہے، یہ غریب نواز غوث اعظم کی لائی ہوئی تو نہیں ہے. یہ اذان تو رب کی بھیجی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے خود بھیجا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کے ساتھ محمد ضروری ہے. کون بول رہا؟ اللہ. اللہ کیا بول رہا؟ اللہ کے ساتھ محمد ضروری ہے. ملا بول رہا صرف اللہ. اب ملا کی سننا، اللہ کی سننا، اللہ کی سننا. ملا کو لائٹ لے لینا، ملا ڈینجر ہے بٹھا. ملا زکاة کا کھانے کو نئی ٹیم بنا کے نکل گیا، صدقے وصول کرنے، فطرے جیب میں ڈال لینے، بیگم کو بچوں کو. ملا نئی مشین چلا رہا، اللہ بولتے کہ خطر سے ڈالر آ جاتے، اللہ سعودی عرب سے ڈالر آتے، اللہ بنی اسرائیل سے ڈالر آتے. ہم لوگوں کو کہیں سے بھی نہیں آتے، کہیں کو نہیں آتے. ہم صرف اللہ بولنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ بھی بولتے ہیں تو محمد بھی بولتے ہیں، محمد بولتے ہیں تو علی بھی بولتے ہیں، علی بولتے ہیں تو غوث اعظم بھی بولتے ہیں، غوث اعظم بولتے ہیں تو غریب نواز بھی بولتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، بے شک سبحان ریال کے خاطر دین بیچنے والا نہیں بنایا ہے۔ واہ 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 مسئلے کو سمجھو دوستو، دین سمجھداری کا نام ہے۔ اب دیکھو اللہ بھی ہو گیا، رسول اللہ بھی ہو گیا، اذان میں لا الہ الا اللہ، اذان میں محمد الرسول اللہ، اقامت میں لا الہ الا اللہ، اقامت میں محمد الرسول اللہ۔ اب نماز تو اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر۔ جہاں پر ایسے بابرکت کلمات ہو، سبحان اللہ سبحان بابرکت کلمے ہوں، اسی کلموں کے بیچ میں دیکھو اللہ امام کو پڑھا رہا، مؤذن کو بھی پڑھا رہا، پیچھے بیٹھنے والے سارے مصلیوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ کیا قاعدے میں بیٹھو، بیٹھ کے پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ سبحان اللہ نماز جیسی عبادت میں بھی اللہ صرف اپنا ذکر نہیں کرایا، اپنے ذکر کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کا ذکر کرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون سا دین لائے رہے بھائی تم لوگ؟ خالی لا الہ الا اللہ، 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 پورا حرم پھر کے دیکھ لو آپ، ترس گئی محمد رسول اللہ دیکھنے کے واسطے آنکھیں۔ ابھی ایسی کیسی نفرت کرتا رہے ہولے، اتنی کیسی نفرت کرتا رسول اللہ سے، رسول اللہ کا نام لکھنے تیار نہیں ہے۔ مسجد ملی، مسجد اللہ کا گھر، او ویری گڈ، کتنے کا ہے؟ 2 کروڑ، او ویری گڈ۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر جمعہ؟ 4000۔ او اندر جا کے دیکھو، اللہ اکبر، خلاص، حضور کا نام ہے جو نہیں، بیچ میں ایک اللہ کا نام خالی اللہ اکبر۔ ارے میں پوچھا ایک آدھ جگہ کہیں تو بھی رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ، کچھ تو دیکھ رہے شرک۔ ڈارلنگ اتنے خطرناک ہے تم۔ محمد رسول اللہ بولتے شرک ہوا تھا؟ ابے نالائق، تو مسلمان بنا کیسا پہلے یہ تو بول۔ نہیں یہاں پورے مسلمان ہیں نا؟ بے شک پکا؟ بے شک ہاں نو پرابلم، چلنے دو۔ ایمانداری سے بولو مسلمان بنے کب؟ ارے ایسے چائے پتہ کھاتے رہتے میرے سوالات سن کے مسلمان۔ بولو جی زہان سے بولو، پیدا ہوتے ہی مسلمان بنے۔ کب بنے؟ پیدا ہوتے ہی مسلمان بنے۔ ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا، واہ بے شک اس کی فطرت اسلامی رہتی، مگر انہیں پیدا ہونے کے بعد مسلمان بنتا۔ کب بنتا، کب بنے؟ ہم لوگ سنو، 11 بجے پیدا ہوا بچہ پالی کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، میٹرنیٹی ہاسپٹل میں، نرسز اس کو نہلا کے دھلا کے پورا صاف ستھرا کر کے وائٹ کپڑے میں لپٹے۔ میں نرسوں کو بھی پوچھا کالا پیلا کچھ تو بھی لپٹنا، تو وائٹ چیز کو لپٹنا، تو بولے وائٹ چیز ایسی ہے اس کو دیکھنے سے انسان کو ٹھنڈک ملتی ہے، سفید، اس لیے اسلام سفید لباس کو پسند کرتا۔ تو مول صاحب اس لیے اکثر وائٹ پہن کے رہتے۔ دیکھو تم لوگوں کیا کیا کہ خطرناک وہ جینس ٹی شرٹ کیا کیا کہ دلے کے پڑتے رہتے دیوانے کپڑے، اب تو خطرناک ہو کہ پھٹے پھٹے پہن رہے ہیں، یہاں سے پھٹ جا رہا ہے، یہاں سے پھٹ جا رہا ہے۔ بولا پاگل ہوگا کیا رے، گھٹنے پھٹ گئے تیرے، کیا ہوا گاڑی پہ سے گر گیا؟ فیشن ہے مولانا۔ او ویری گڈ، نیا فیشن چل رہا، تھوڑے دن کے بعد کپڑے اتار کے بولیں گے بیٹا یہ بھی فیشن چل رہا، بلکہ دیوانے ماروں گندے بچے۔ اب مسئلے کو سمجھو، وائٹ کپڑے میں لپٹ کے لے کے آئے۔ زندگی کا آغاز سفید کپڑے سے، سبحان اللہ، زندگی کا اختتام بھی سفید کپڑے میں، واہ 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 واہ، نہیں پہلا بھی جو لباس تھا اس میں بھی پورا ڈھانپ کے لائی نرس، خالی صورت دکھتی، پورا پیک رہتا، ہاتھوں بھی ڈال کے ایسی کر کے۔
آخری بھی جو لباس رہتا پورا اوپر سے نیچے تک رہتا, خالی صورت دکھاتے, سب پیک. اس لیے زندگی میں بھی اپنے کپڑوں سے اپنے جسموں کو پیک کر کے رکھو. اسی کو حیا کہتے ہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی نمائش مت کرو یوں باڈی بلڈنگ. بولا ہوگا خبر میں گئے بعد جتنے تیرے آرمز بنے نا جھنگورا اتنا لوچ لوچ کے کھائیں گے. بولے یہاں بہت گوشت دکھ رہا, کھاؤ رہے اس کو. چوپ ڈمبولا اٹھا, ڈمبولا کیا کرتا رہے؟ بولے 4 دن کی زندگی ہے, یہ ڈمبولا اٹھانے پیدا ہوا. صحت مند رہنے کے لیے ایک ایکسرسائز کر لے بھائی. وہ لٹک رہا 450, فیس بک پہ ویڈیو ڈال رہا 450 اٹھاؤ. اتنا زیادہ نکو کر حولے. اچھا میں اور ایک چیز آزما کے دیکھا, یہ ڈمبولا اتنے اٹھاتے لوگ. ہاں میں بولا انہیں تو اتنی ایکسرسائز کر رہا, انہیں تو 200 کراس کرتا ہوں گا, 200 سال جیتا ہوں گا. سمجھا؟ پلٹ کے دیکھا تو انہیں بھی 60 میں مر رہا, انہیں بھی 70 میں مر رہا. لمٹ ہے, وہ آگے جانے چ نہیں دے رہے. کتنا بھی وہ شین وان تھا دیکھو, آسٹریلیا کا بولر, کیا بہترین بولنگ کرتا تھا. اوہو, ادھر بال ڈالے تو ادھر سوئنگ ہوتا تھا. ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا بیچارہ. تعجب ہوا میرے کو نیوز پڑھنے کے بعد. بولا ارے شین وان پوری زندگی بھاگا, کبھی بال کے پیچھے بھاگ رہا, کبھی کریز پہ بھاگ رہا, کبھی اس کو بھاگ رہا, کدھر بھاگتے بھاگتے مر گیا بھائی. تو مطلب یہ ہارٹ اٹیک خالی بیٹھنے والوں کو نہیں آتا, بھاگنے والوں کو بھی آتا ہے. ان کی قدرت کے جلوے نہیں, انہوں موت سب کو دیتے. تو اپن جو ہے دیوانے کاما کر کے نہیں مرنا. شراباں پی کے مر جا رہی, جوئے کھیلتے کھیلتے مر جا رہی, آوارہ گردی کرتے کرتے مر جا رہی, ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر جا رہی, بیوی بچوں کو ستا کے مر جا رہی, بھائیوں کا لوٹ کے کھا کے مر جا رہی, بہنوں کا ہر لوٹ لے رہی, حق مار کے کھا کے مر جا رہی, پڑوسیوں کو ستا کے مر جا رہی, دشمنوں کے جو ہے دشمنیاں پالے کے مر جا رہی. ایسا مت مرو. مرنا ہے تو عاشق رسول ہو کے مرو, مرنا ہے تو محبوب خدا بن کے مرو. ارے ایسا مرو جب جنازہ چلے تو دنیا یہ نہ کہے کہ شرابی کا جنازہ ہے, زانی کا جنازہ ہے, چور کا جنازہ ہے, بدماش کا جنازہ ہے, بیہودے کا جنازہ ہے. یہ نہ کہے, دنیا کہے دیکھو دیکھو عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے, غلام غوث اعظم کا جنازہ جا رہا ہے. دنیا کہے غریب نواز کے دیوانے کا جنازہ جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق ہو کے مرو. یہ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. یہ کیا مر رہے یارو, دیوانی موت مر جا رہے, گاڑیاں لے رہے, گاڑی کے نیچے تک مر جا رہا. کیا ہوا؟ ارے اب بھی اچھا تھا, بات کر, چپٹر کلوزڈ. یہ کیا مر رہے, گٹکے کھا کے مر جا رہے. ہاں بھائی یہ پھگٹ کا مرنا ہے, یہ کام کا نہ دھام کا. گٹکے کھا رہے, زبان سڑ گئی, کینسر ہوا, زبان کاٹ رہی, پھر اس کے بعد ادھر ہو رہا کہ ادھر کاٹ رہے, ادھر کاٹ رہے. خلاص یہ کون سا مرنا ہے رے بھائی؟ ایڈز کی بیماری لگا لے کے مر جا رہے ہیں. استغفر اللہ. ایڈز سے مرتا مسلمان, نعوذ باللہ من ذالک, لا الہ الا اللہ محمد رسول. ارے مسلمان تو اتنا زنا کر رہا کہ تیرے کو ایڈز کی بیماری ہو رہی ہے, استغفر اللہ. تو یہ بدترین بیماری سے مرنے پیدا ہوا. تو کون ہے, تیرا مقام کیا ہے, تو کیسا مر رہا مسلمان؟ سود کا کاروبار کرتے کرتے مر رہے ہیں, حرام کا کاروبار کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. پوری زندگی سود پہ چل رہی ہے, استغفر اللہ. سود کا کاروبار کرتے مانگ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کا کاروبار کرنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ, اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرنے والا ہے. ہمارے حیدرآباد میں جتنے بھی رہن سنٹر ہے نا, وہ پورے راجستانیوں کے ہیں. جتنے بھی سود کے کاروبار ہیں پورے راجستانیوں کے. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. سود کا کاروبار کرتے ہو, حرام پہ پیسہ لے رہے ہو, حرام پہ پیسہ دے رہے ہو, فائنانس پہ پیسہ لے رہے ہو, فائنانس پے کر رہے ہو. مسلمان اتنے گندے کام کے لیے پیدا نہیں ہوا, یہ کرتے کرتے مر گیا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے, تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟
سود پہ پیسے لینے دینے والے. 1 لاکھ لا لیے, بیاج بن رہے ہیں اس کا, بیاج, ہاں یہ آپ کی زبان میں بیاج بولتے ہیں, بیاج بن رہے ہیں. 2 لاکھ لا لیے, بیاج بن رہے ہیں. 4 لاکھ, اتنا عام ہے پورے ہندوستان میں سودی کاروبار راجستھان سے چلتا. اللہ اکبر کبیرہ, استغفر اللہ. ہم لوگ یہ کام کرنے پیدا ہوئے, نعوذ باللہ من ذالک. آج اللہ کے بارگاہ میں قسم کھا کے پکے عہد کے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ تعالی سود کی لت میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے معاملے میں اتنا جلالی خطاب نہیں فرمایا. زانیوں سے بھی نہیں کیا, چوروں سے بھی نہیں کیا, سٹے بازی کرنے والوں سے نہیں کیا, جتنا جلالی خطاب اللہ نے سود خوروں سے کیا. اور کتنے, 3 لوگوں سے, سود لینے والا, سود دینے والا, سود دلانے والا, بروکر. یہ تینوں سے خطاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم تیار ہو جاؤ, اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرے گا. اللہ اور اس کے رسول سے تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا غور کرو پیارے میرے بھائیوں, یہ سود کے قریب مت جاؤ. سود لے کے آج تک کوئی ترقی کرا نہیں, قیامت تک کوئی ترقی کرتا نہیں. سود انسان کو غارت کے گڑھے میں اتار دے. بے شک بے شک. سود کے قریب مت جاؤ, یہ لت ہے, لت. یہ اللہ کی ناراضگی, اللہ کے ساتھ جنگ ہے, یہ بربادی کی طرف آپ کا قدم ہے اگر آپ سود کی طرف, بیاج کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. خدا را اس کو بچو میرے بھائیوں. میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں, ہمارا جو دین ہے اللہ کی وحدانیت بھی سکھاتا ہے, رسول اللہ کی رسالت بھی سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اب ایک بات ذرا سوچئے, یہ جو اولیاء اللہ ہے, یہ جو اولیاء اللہ ہے, ان کو ولی ہم نے بنایا؟ نہیں. زور سے بولیے, ہم نے بنایا؟ نہیں بنایا. ان کو ولی ان کے رب نے بنایا. بے شک. سبحان اللہ. رب نے سبحان بنایا. اللہ. اور ہم مسلمان کب سے ہیں؟ جب ہم پیدا ہوئے. ہاں. جب ہم پیدا ہوئے, پیدا ہوتے کی سسٹر کیا کرتی, بہترین کپڑے میں لپٹ کے لے کے آتی, باہر لا کے دیتی. پہلے کس کو دیتی؟ دادی ماں کو دیتی, ہاں. کیونکہ انہیں اچھل اچھل کے جاتے نا. اب انہوں نہیں ہے تو الگ بات ہے, نانی ماں لیتے ہوں گے. دادی ماں, میرا پوترا, میرے بچے کا بچہ, لے کے دادی چما چٹی کر کے وہ کر کے اماں کتنا پیارا ہے, حالانکہ انہیں کالا رہتا. دادی ماں اس کے ایسے عجیب و غریب تعریفاں کرتے ہیں کیونکہ اپنے کو اپنا پیارا دکھتا ہے. ہاں. سبحان. نو پرابلم. تو پھر اس کے بعد جو ہے دادا حضرت آتے ہیں, حالانکہ ٹائم کیا ہو رہا, 11 بج رہی. دادا حضرت وضو کر کے پانی جھٹک لیتے ہوئے آ رہے ہیں. دادی ماں پوچھے, آئی کون سی نماز کو جا رہے جی یہ ٹائم پہ؟ دادا بولے, دیوانی بڈی, میں کوئی نماز کو نہیں جا رہا ہوں. پھر وضو کئی کو کر کے آئے؟ بولے اذان دینے وضو کر کے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دادی ماں کے گود میں پوترا, دادا انگلیاں کانوں میں لگا کے کھڑے گئے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی یہ کلمہ سنا مسلمان ہو گئے. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم لوگ یہ کلمہ سن کے مسلمان ہوئے. بے شک. بے شک. ہم کو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ سنایا جاتا ہے, کیونکہ یہ کلمہ سنتے ہی آنے والا مسلمان ہو جاتا. بے شک. سبحان اللہ. کیا ہوتا بولیے؟ مسلمان ہوتا. اب انہیں مسلمان ہوا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ دونوں کلمے سنا تو مسلمان ہوا. بڑا ہو کے بڑا صرف اللہ, ہاں بہت ڈینجر دکھ رہا بھائی نے. ابے دیوانے, پیدا ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ سنا. پھر اگر تو جو ہے بول رہا خالی اللہ, تو مطلب تو بہت ڈینجر ہے. اچھا اب ایک بات سن لیجیے, اگر کوئی میرا راجستھان کا بھائی آ گیا, بولے نقشبندی صاحب میں مسلمان بننا چاہ رہا ہوں, تو بولا بڑے بھائی میرے پیچھے نکو پڑے, امام صاحب کہنے جا. امام صاحب بیچارے بولے آؤ جی ادھر آؤ بیٹھو, بول کے بٹھا کے
اس کو دین کے بارے میں تھوڑا سمجھائے. دیکھ میاں مسلمان ہوئے تو نماز پھر اوپر فرض ہو جاتی, رمضان کے روزے فرض ہوتے, زکوٰۃ فرض ہوتی, حج فرض ہوتا, اگر تو پیسے والا ہے تو زکوٰۃ حج بھی ادا کرنا پڑتا, ختنہ کرانا پڑتا. I am ready, no problem, I will be try. Oh, very good. ہر چیز کے لیے پٹھا راضی ہے. اس کو جو ہے امام صاحب بولے بیٹھو کلمہ پڑھو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب امام صاحب پڑھائے, بولے بیٹے پڑھو. واشہد ان محمدا, انہیں بولا لا الہ الا اللہ میں اللہ آ گیا, میں اللہ پڑھ لیا, وحدہ لا شریک بھی پڑھ لیا, محمد کون؟ بولے بیٹا یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. انہیں بولا مول صاحب وہاں 360 بندے ہیں چھوڑ کے ادھر اونلی گاڈ ہے بول کے آیا, یہاں صرف خدا ہے. پھر یہاں بعد یہ بندہ کئی کو صرف خدا کو مانتا ہوں, بولا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں. امام صاحب بولے اوکے بیٹے نو پرابلم, جہاں تھے وہاں جاؤ, تم یہاں نہیں چل سکتے. واہ واہ. بولے مولانا نماز پڑھنے تیار ہوں نا, روزہ رکھنے تیار ہوں, زکوٰۃ دینے تیار ہوں, حج کرنے تیار ہوں, آپ جو بولیں گے وہ کروں گا, جیسا بولے ویسا کروں گا. یہ محمد کا کلمہ کیوں, اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں نا. تو مولانا بولے دیکھ میاں جب تک تو پیارے مصطفیٰ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول نہیں مانتا, ان کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا, تو مسلمان نہیں ہو سکتا. بولے لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھاؤ پڑھنے تیار ہوں, 10 بار پڑھاؤ پڑھنے تیار ہوں. مولانا بولے 6 مہینے پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. پوری دنیا کے پورے فرقے والوں کو میرا چیلنج ہے, ایک آدمی کو ایسا جو مسلمان بننا چاہتا ہے, آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھوا کے مسلمان بنا دو, نہیں بن سکتا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک, مئی سے لے کے دسمبر تک, دسمبر سے لے کے جون تک پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا, کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ دین نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. آج کل مہم چل رہی بھائی, نیا چل رہا شوشا, نیا تماشا بنا کے رکھے دین کا, صرف وحدانیت, صرف وحدانیت, صرف اللہ. میرے ظالموں یہ بد عقیدگی نکال دو اندر سے. یہی عقیدہ عرب کے منافقوں کا تھا, یہی عقیدہ عرب کے منافقوں کا تھا. عرب کے منافق رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے, اللہ رب العزت نے قرآن بھیجا. کیا قرآن؟ پہلے پارے کی پہلے رکوع کی بات کی پہلی آیت اللہ رب العزت بھیج رہا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام, جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے, اور ہم ایمان والے ہیں, یخادعون اللہ. حبیب وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ ان کو دھوکے باز بول رہا, دیکھیے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم, جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ ہم کو نہیں, حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. واہ 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 واہ. وہ دھوکے باز خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں. صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ آپ کے قربان جائیں, حضور وہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پر ایمان لائے, اس میں دھوکے کی کیا بات ہے؟
تو نارگاہ رسالت سے جواب آیا صحابیوں کیا انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ جواب ملا نہیں دیکھا. کیا انہوں نے قیامت پر ایمان لایا؟ قیامت کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. تو اللہ کو نہیں دیکھے اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں. قیامت کو نہیں دیکھے قیامت کے دن پر ایمان لا رہے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان لا رہے ہیں, جبکہ اللہ کا پتہ بتانے والا میں ہوں, قیامت کا تعارف کرانے والا میں ہوں. صحابیوں سن لو, جو مجھے چھوڑ کر خدا کو مانا, مجھے چھوڑ کر قیامت کو مانا, وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا, کہ جب تک وہ مجھے نہیں مانتا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ذات رسالت خدا اور بندے کے درمیان کی کڑی ہے. بے شک. جو نبی کو نہیں مانتا انہیں 1000 رکعت نماز پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا, 1000 حج کر کے بھی انہیں مسلمان نہیں ہو سکتا, کروڑ جہاد کر کے بھی انہیں مسلمان نہیں ہو سکتا, جو پیارے مصطفیٰ کو نہیں مانتا. سبحان اللہ. یہ ذات رسالت اصل ایمان ہے, جان ایمان ہے. بے شک. جیسے ہی اس بچے نے سنا اشہدو ان محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گیا. دادی ماں کے گود میں, ماں کے پیٹ سے نکلا, مسلمان ہو گیا. جیسے ہی کسی خیر نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اب ایک بات اور سن لیجئے, کسی کو مسلمان بنانا ہو, وہ آپ کے پاس آئے میں کل میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو پہلے قرآن نہیں پڑھاتے, آپ اس کو پہلے کعبے کا طواف نہیں کراتے, آپ اس کو پہلے حج نہیں کراتے, آپ اس کو لے جا کے پہلے ختنہ نہیں کراتے, آپ اس کو پہلے لے جا کے حدیث بخاری ترمذی مسلم کا تعارف نہیں کراتے. یہ سب بعد میں ہوتا ہے, پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ جو نبی کا نہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا نہیں, واہ واہ. پہلے میرے مصطفیٰ کا ہو جا تو میرا ہو گیا. ایک اچھی روایت سنا رہا ہوں, ایمان تازہ ہو جائیں گا آپ کا. ایک صحابی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی گزرے ہیں, میدان جنگ میں وہ کفر کی طرف سے آ رہے ہیں, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, اس وقت کی بات سنا رہا ہوں, کفر کی طرف سے آ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ میرا نبی رحمت للعالمین. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور پوری لائف میں میدان جنگ میں کبھی اپنی طرف سے پہلا وار نہیں کی ہے. واہ واہ. حضور کی عادت کریمہ تھی, حضور پہ وار ہوتا حضور اپنا بچاؤ کرتے, پھر سامنے والے کو موقع دیتے, پھر وہ دوسرا وار کرتا حضور بچاؤ کرتے, وہ تیسرا وار کرتا حضور بچاؤ کرتے, چوتھا وار حضور کی طرف سے ہوتا تھا. واہ واہ واہ. سبحان یہ اللہ. شان رحمت للعالمین میدان جنگ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میدان جنگ میں صحابہ اکرام بار بار پوچھتے, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا, آپ سامنے والے کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر وار پہ وار وار پہ وار وار پہ وار کر رہا ہے, چوتھا وار آپ کی طرف سے ہوتا. تو حضور کہتے ہیں میں سوچتا ہوں پہلے وار پہ کم سے کم وہ مسلمان ہو جائے. واہ واہ. سبحان اللہ. نہیں سبحان ہوا, اللہ. پھر سوچتا ہوں شاید اللہ دوسرے وار کرنے سے پہلے اس کو موقع ایمان توفیق ایمان واہ عطا واہ کر واہ. دے. سبحان اللہ. پھر بھی سبحان توفیق نہیں ہوتی ہے, پھر سوچتا ہوں شاید تیسرے وار سے پہلے اللہ اس کو توفیق دے دے گا. جب بھی توفیق نہیں ہوتی ہے تو اب میں اپنی طرف سے وار کرتا. واہ واہ. حریص علیکم, سبحان اللہ. وہ اتنے حریص ہیں, اتنے حریص ہیں, چاہتے ہیں جتنی نعمتیں ہیں وہ میری امت کو نصیب ہو جائے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری امت دوزخ سے بچ جائے, جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے میرا حبیب 3 بار ان کے واروں کو برداشت کرتا ہے. واہ. چوتھا وار پیارے مصطفیٰ کی طرف سے. اب ایک شخص میدان جنگ میں آیا, رسول اللہ پر تلوار اٹھا دیا, حضور بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے. اب دیکھ رہے ہیں وہ وار نہیں کر رہا ہے, تلوار روک دیا, حضور ایسے ہاتھ ہٹائے, پوچھے کیا ہوا, وار نہیں کرے گا؟ واہ. بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج وار نہیں کروں گا, بات کروں گا. واہ. حضور نے پوچھا, حدیث شریف ہے, رسول اللہ نے پوچھا کیا بات کرے گا, کیا بات کرنا ہے, کہے کیا کہنا چاہتا ہے. کہا اے محمد اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ سبحان اللہ. سبحان. کافر ہے, پوچھ رہا ہے حضور سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے؟ محمد دینے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں, سبحان اللہ. کافر تھا,
مگر اتنا یقین تھا یہ وہ ذات ہے جو دے سکتی ہے. دے سکتے ہیں. واہ 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 واہ. وہ کافر تھا مگر اس کا عقیدہ آج کے وہابی سے اچھا تھا. اچھا تھا. واہ سبحان اللہ. بولے پوچھا کچھ مانگو تو کہ حضور نے کہا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بولے اے محمد جنت مانگتا ہوں، دو گے؟ سبحان اللہ اس سبحان کو اللہ. معلوم تھا یہ مالک جنت ہے. واہ. پوچھا محمد جنت مانگوں تو دو گے؟ آئے ہائے قربان جاؤ راجستانیوں، آمنہ کے لال نے کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا 16 مرتبہ قرآن پڑھ کیا، یہ نہیں کہا کہ جا کے تو جو ہے 6 مہینے تک جنگلوں میں ریاضت کر کیا، یہ نہیں کہا کعبے کے 100 چکر لگا کیا، یہ نہیں کہا تو جا کے. پیارے مصطفیٰ نے بس ایک جملہ کہا، میرا ہو جا. سبحان میرا ہو جا جنت دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا ہو جا جنت دے دوں گا. خدا کی قسم جیسے ہی سنا تلوار نیچے کر دیا، چلانے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جیسے ہی چلایا کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. اب تک کافر تھے، اب مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوتے ہی دل میں خیال آیا اب میں غلام ہوں، یہ آقا ہیں. واہ واہ واہ. اب تک کافر تھا، وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، میں بھی گھوڑے پہ بیٹھا تھا، برابری تھی. اب یہ آقا ہیں، میں غلام ہوں. واہ واہ. میں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، میں امتی ہوں، یہ میرے نبی ہیں. میں اپنے نبی کے برابر کیسے بیٹھوں؟ واہ سبحان. ادب مصطفیٰ کے لیے، تعظیم نبی کے لیے، احترام رسول کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے. تو اور ایک یہودی نے دیکھ لیا کہ اب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب تک ادھر سے ادھر وار کر رہا تھا، اب ادھر سے ادھر وار کرے گا، لہٰذا اس کی گردن مار دی جائے. ابھی وہ اترنے کی جو ان کی کیفیت تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی نے ان کی گردن پہ تلوار چلائی زور سے. گردن نیچے آ کے گر گئی، جسم گھوڑے پہ رہ گیا. اللہ اکبر. شہید ہو گئے. کلمہ پڑھے شہید ہو گئے. کلمہ پڑھے شہید ہو گئے. رسول اللہ سے کیا مانگا؟ جنت مانگوں دو گے؟ واہ واہ. آمنہ کے لال نے کہا میرا ہو جا دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان. اب موقع ملا نہیں، وقت تھا نہیں. کلمہ اور شہادت کے بیچ میں کچھ لمحے تھے، اس میں تو نماز ادا ہو سکتی تھی نہیں، نماز ادا کرے نہیں. اس میں روزہ ہو سکتا تھا نہیں، اس میں روزہ ہوا نہیں. اس میں کعبے کا طواف بھی نہیں ہوا، کوئی اور دیگر عبادت نہیں ہوئی. شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی. آمنہ کا لال پھر سے گھوڑا دوڑا کر اس صحابی کے قریب آئے جو صرف لمحے بھر کے لیے ایمان کی لذت سے بہرور ہوئے تھے. آمنہ کے لال نے کہا صحابیوں آؤ، صحابیوں آؤ، اگر جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، یہاں پڑا. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے بتلایا جنتی ہونا چاہتے ہو میرے ہو جاؤ. واہ واہ سبحان اللہ. اب یہ ملا آواز صرف اللہ. ہاں میں سمجھ گیا ڈارلنگ تو جنت میں جانے والی نہیں ہے. جنت میں جانا ہے تو مالک جنت کی غلامی کا پٹا گلے میں ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب خالق جنت ہے، مصطفیٰ مالک جنت. بے شک بے شک. مالک جنت کا دامن پکڑے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. زور سے بولیے اور زور سے بولیے، نہیں جا سکتا. یہ آپ کو ایک فتنہ چل رہا ہے بدعقیدگی کا. اب ایک نیا، اب تک کیا تھا؟ وہ شرک ہے، یہ شرک ہے تھا. آپ پٹھے شرک بدعت ناجائز سب چھوڑ دیے. آپ بول رہے ہونا ہی چاہیے کچھ، خالی اللہ بول رہے ہیں. نیا لائے مارکیٹ میں فارمولا، صرف اللہ. بولتے کہ اپنا بھائی بھی ملا پریشان ہو جا رہا، عبداللہ اپنا پریشان ہو جا رہا. ارے نہیں پیارے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 1400 سال سے نئے نئے فتنے، نئے نئے شرارتیں، بدماشیاں چلتی رہی ہیں اسلام کے اندر. یہی ایک سب سے بڑا فتنہ اب چل رہا ہے، صرف اللہ. آپ سمجھ جائیں. میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں. یہ جو بزرگ ہے فیاض الملک شاہ
داتار رحمت اللہ علیہ، یہ 700 سال سے یہاں آرام کر رہے ہیں، جبکہ ہم لوگ تھے بھی نہیں یہاں۔ اس دور کی کیفیات کے بارے میں آپ سوچئے، بالکل ایک جنگل، بیاباں، عجیب و غریب حالات، کیفیات۔ آج بھی اتنا ترقی ہونے کے بعد بھی، اتنے ماڈرن زمانے میں بھی آپ دیکھیے بازو سے یہاں مہریاں بہہ رہے ہیں، کتے پھر رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، عجیب و غریب حال ہے۔ تو آج سے 700 سال پہلے کیا تھا ہوگا؟ وہ دور میں یہ بزرگ یہاں آ کے بیٹھے، وہ دور میں یہاں بیٹھے۔ حالانکہ آپ میں بیچارے سنی مسلمانوں کی تمنا ہوتی، اے اللہ مدینے میں موت دے دے، جنت البقیع میں مدفن کر دے، دعائیں کرتے روتے نئے نئے طریقے سے اللہ کی بات۔ ہم لوگ دیوانے لوگ، ہمارا کوئی اتنی آرزو ہے، تمنا ہے مدینہ ہونا، مکہ ہونا، جنت البقیع ہونا، ان کو نہیں تھا۔ آج بھی حضرت اوپر ہے، ابھی بھی آزو بازو جھاڑا ہیں پورے، وہ پرانی تعمیر، پرانا دروازہ دکھ رہا ہے یہاں سے۔ آپ ذرا غور کرو پیارے دوستو، 700 سال پہلے کیا ان کی تمنا نہیں تھی کہ ہم مدینے کو جائیں، ہم مکے کو جائیں؟ سرکار غریب نواز تو مدینے میں رہنے ہی گئے تھے، مدینے کے مقیم تھے غریب نواز۔ رسول اللہ ان کو مدینے سے بھیجائے ہندوستان کی طرف، والی ہند بنا کر بھیجائے ان کو، اپنی نعمتوں سے نوازشات سے سرفراز کر کے بھیجائے ان کو۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا مدینہ جانا چاہتی ہے، یہ لوگ مدینے سے آ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا اے اللہ آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے بھی پوچھا اے اللہ کیوں بھیجا رہا ہے؟ یہ جنگل، یہ بیاباں، یہ جھاڑیاں، یہ کالی گھاٹیاں، یا انسان کم جانور زیادہ، شیر، گیدڑ، بکریاں، یہ واللہ ان سب کے بیچ میں مجھے کیوں بھیج رہا ہے؟ تو رب کریم کی بارگاہ سے جواب آیا، محبوب تم جا کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ آج اگرچہ کہ کوئی انسان تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ایک زمانہ آئے گا، سبحان اللہ، پالی کی گلی گلی میں تمہیں مسلمان نظر آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں کے گھر گھر میں تمہیں کلمہ پڑھنے والا نظر آئے گا۔ اور میں تمہیں آج اس لیے بٹھا رہا ہوں تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو جب جب خدا تک پہنچنا ہوگا، انہیں کوئی اور در سے نہیں، تمہارے در سے خدا کا قرب عطا کیا جائے سبحان گا، اللہ، سبحان اللہ، سبحان تمہارے در سے خدا کا فیض ان کو دیا جائے گا، خدا کا فضل ان کو نصیب ہوگا، خدا کا کرم ان کو عطا کیا جائے گا، ان کی دعائیں تمہارے در سے قبول کی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 700 سال پہلے انتظام کر کے اللہ بٹھایا، 800 سال پہلے انتظام کر کے اللہ سرکار غریب نواز کو بٹھایا، 1000 سال سے بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو ذرا مسئلے کو سمجھو، اگر ولی کی ضرورت نہیں تھی، صرف اللہ پر ہی سارا دار و مدار منحصر ہو جاتا، اللہ کے ولیوں کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیوں کیا؟ واہ، اللہ تو بغیر مقصد کے کیڑے کو پیدا نہیں کرتا، تو ولی کو کئی کو پیدا کرا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر مقصد کے ایک پتا پیدا نہیں ہوتا، ایک پھل پیدا نہیں ہوتا، یہ جھاڑوں پہ رہنے والا کیڑا پیدا نہیں ہوتا، تو پھر اتنی بڑی ذات 700 سال سے 1000 سال سے ان اجمیر کی اور پالی کی گلیوں میں آرام کر رہی ہے، یہ مقدس ذات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا جب اگر ان کی ضرورت نہیں تھی؟ اللہ نے ان کو پیدا کر کے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں یہی وہ ہمارے محبوب ہیں، ان کے دروں پر بیٹھنے سے تمہیں خدا کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے نقش قدم پہ چلنے سے تمہیں جنت نصیب ہو جاتی ہے، ان کی غلامی اختیار کرنے سے تمہیں ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ولیوں کو چھوڑ کے زندگی نہیں گزارنا، گزاریں گے؟ زور سے بولو، ولیوں کا دامن پکڑ کے زندگی گزارو، ولیوں سے محبت کرو، ولیوں سے پیار کرو، اور ولیوں کی بارگاہ میں آ کے دیوانے دیوانے ہولے حرکتاں بھی مت کرو۔ ایک صاحب ولی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے ایک وہ پلاسٹک کا لوہے کا کیا کیے گھوڑا بنے ہوا ہے، گھوڑا اس کو لے کے آ رہا، لے کے آ کے درگاہ میں ایسا بن رہا۔ ایک صاحب زیروکس پیپر لے کے آئے، لے کے آ کے انہیں درگاہ میں اس کو لٹکا رہا۔ ایک صاحب لال ناڑا، ایک کالا ناڑا، ایک عجیب خفل لے کے آئے، ایک جن ڈال رہا خفل، چابیاں پھرا رہا ڈال کے۔ ایک صاحب کالا تاگا لا کے درگاہ میں، میری بڑے بیٹے کو منجلے کو بھی، چھوٹے کو بھی، بھاؤ کو بھی۔ عورتاں تو اور خطرناک، ہاتھوں میں کہ چوڑیاں لے کے آ جانے، ہرے چوڑیاں، پیلے چوڑیاں درگاہوں میں،
رومالا اوڑھنیاں لے کے آ کے درگاہ بن رہی. میں بولا اللہ یہ کیا تو بھی ارے پروردگار. بچے کو پوچھا کیا لایا بیٹا؟ وہ زیراکس پیپر کہیں کو لایا درگاہ کو؟ وہ میری پاسپورٹ کاپی کا زیراکس ہے. کہیں کو لایا بابا؟ میں کو امریکہ جانا ہے ویزا لگنا بول کے لایا. تو یہ امیگریشن آفیسر ہے ہولے یہاں زیراکس لے کے آیا. چیزوں بنے کے حرکت ہے مسلمانوں کی. انہیں خفلا لے کے آ رہا. ارے میں بولا ہولے سجادے صاحب خفل کھول کے درگاہ تیرے واسطے رکھے, تو لا کے خفل کہیں کو ڈالا رہے. نہیں وہ خفل ڈالے تو دشمنوں کا منہ بند ہو جاتا. کہاں سے لائے رہے یہ دیوان؟ یہ سنیاں بھی اتنے خطرناک ہے, بازو والوں کو پورا موقع دے رہے فلمہ بنانے کا. چیچورے بنے کے حرکتیں ہیں. اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ خفلوں سے, چڑیوں سے. عورتوں کو پوچھا میں کیا جی اما یہ ہری چڑیاں کہیں کو لائے تم نے؟ نہیں وہ لا کے حضرت کا نہیں بنے تو بچی کا رشتہ ہو جاتا. تو کیا حضرت کیا مشاطہ سینٹر ہے یہ؟ میرج بیورو سینٹر ہے یہ؟ دیوانے جی جانے سے نکلے پاگل ہمارو دیوانے. عجیب و غریب دیوانی قوم ہے بھائی. ایک صاحب کو بولا, میں بولا صاحب ایسا تو اچھی بات ہے, کام کرو دشمن کی فوٹو لے کے جا کے حضرت کی مزار میں چادر کے نیچے رکھو, حضرت رات میں اس کا کام پہچان دیتے. اے لو کمبا. یہ عاملہ بھی پٹھے پیسے نکالنے نئے نئے فارمولے یوز کرتے. یہ سب بیکار باتیں ہیں میرے بھائی. یہ ولیوں کا مزار, اس سے خدا کی قسم ولیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس ایک بات کان کھول کے سن لو ان ولیوں کے تعلق سے. سنیوں عقیدہ مضبوط رکھو. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہیں چڑیاں, خفلاں, لال تاگے, کالے تاگے, پیلے تاگے, ناڑے, ناریلا, لیمبواں, مٹھی, دھول, فوٹواں, یہ سب لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل جاہلوں کا کام ہے. ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو سچی عقیدت لے کے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سچی عقیدت. اللہ کا ولی اتنے تصرف و اختیار کے ساتھ اپنی مزار میں لیٹا ہوا ہے, آنے والا جب ان کی مزار شریف کی دہلیز کھنڈل دیتا ہے تو ولی اللہ خبر میں لیٹ کر آنے والے کے نیت و ارادے سے باخبر ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. تمہیں تو وہاں جا کے سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم خالی فاتحہ پڑھو, درود پڑھو, یاسین پڑھو, رحمان پڑھو, سورہ ملک پڑھو, سورہ واقعہ پڑھو, حضرت کو نظر کرو, تم نکلو. تمہارا کام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کر قبول کرانا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. اولیاء اللہ کو تم اپنی طرح مت سمجھو, یہ بڑی شان والے, بڑی شان واہ والے, واہ, بے شک, بے شک. انتہائی عظیم جو ہے مرتبوں کے, کشف کے, الہام کے, کیفیات کے, یہ جو ہے قرب خدا کے مالک ہے. سبحان ان کے اللہ, عجیب و سبحان. غریب معاملات. ہماری تصور میں خدا کی قسم ان کی ذات نہیں سمائی جا سکتی, ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس بات پر ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک 10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. آپ تھوڑا دلچسپی کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو ولی کی شان سمجھ میں آئے گی. سبحان تھوڑا اللہ, علمی گفتگو ہے, سبحان اللہ. تھوڑا آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا, اس کا نام تھا ہدہد. وہ آ کے سلیمان